اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, آمین ثم آمین. ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زندگی کے بارے میں یا جو حقیقت ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھ سکیں. اور اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ نیکی کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت عطا کرے, آمین ثم آمین. آج ہم ذکر کریں گے غلامی کے حوالے سے کہ غلامی کیا تھی, غلامی کیا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے. تو غلامی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس وقت آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سلیمان فارسی کا. حضرت سلیمان فارسی ایک بادشاہ کے ہاں غلام تھے اور ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, وہ بوڑھے ہو چکے تھے کہ ایسے جھک گئے تھے زمین کی طرف, اتنے بوڑھے ہو چکے تھے. تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے یہاں سے رہا کروا لے, اب میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تو لہٰذا مجھے یہاں سے رہا کروا لے. یہ پیغام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا اس بادشاہ کے پاس اور اس سے کہا کہ آپ حضرت سلیمان فارسی کو رہا کر دیں, اس کے بدلے آپ جو کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. وہ جو بادشاہ تھا وہ اس نے سوچا کہ کہاں یہ میری ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں, تو چلو ڈیمانڈ کر کے بھی دیکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے 1 پاؤ سونا, 2 کلو چاندی اور 1 باغ لگا ہوا کھجوروں کا, کھجوریں اس پہ لگی ہوئی پکی ہوئی, اور وہ مجھے باغ چاہیے, تو میں حضرت سلیمان فارسی کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوں. جب وہ صحابی واپس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے بتایا اور اس نے 5 دن کا ٹائم دیا کہ آپ کے پاس 5 دن ہیں, اگر آپ 5 دن میں یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک, اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر حضرت سلیمان کو میں رہا نہیں کروں گا. تو جب ایک دن وہ صحابی آئے اور انہوں نے بتایا تو 1 دن تو گزر گیا, پیچھے رہ گئے 4 دن. 4 دن میں یہ ہوا کہ جب صبح فجر ہوا, فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کی مرغی نے پہلا انڈا دیا, تو وہ توفتاً وہ انڈا لے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو وہ انڈا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا لیا, اپنی چادر لی, اس میں رکھا اور وہ باندھا, گرہ لگا کہ حضرت سلیمان فارسی کو دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اپنے بادشاہ کے دربار میں جا کے اس کو کھولنا اور پھر اسے دے دینا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا, حضرت سلیمان فارسی نے وہ لیا اور لے کے چلے گئے. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ کھولا اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 1 پاؤ سونا بن چکا ہے. اس نے وہ بادشاہ کو دیا. 2 دن گزر گئے, اب آ گیا تیسرا دن. تیسرا دن جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اس میں سے ریت جو تھی وہ اپنے ہاتھوں سے ریت ڈال دی اور اس کو باندھ کے حضرت سلیمان کو دی کہ آپ یہ لے جائیں. جب حضرت سلیمان لے کے گئے اور انہوں نے جا کے جب اس دربار میں کھولا اور دیکھا تو وہ ریت چاندی بن چکی تھی. انہوں نے اپنے بادشاہ کو دی. اب رہ گئے 4 دن. 4 دن میں کیا ہوا کہ 5ویں دن انہوں نے ٹائم پورا کرنا تھا. 4 دنوں میں انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ فلاں جگہ پہ آپ گڑھے, چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دو تاکہ وہ کھجوروں کی جو گٹلیاں ہیں وہ ان میں دبا دیں.
حضرت علی نے گڑھے کھودے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس میں گٹلیاں جو ہیں وہ لگائیں، اور حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ اس کو پانی لگا رہے ہیں۔ جب وہ پانی لگا چکے واپس آ گئے تو کچھ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ پھر کافر آئے اور انہوں نے آ کے ان میں سے گٹھلیاں جو ہیں وہ نکال لیں، لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے میں یہ بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ہوا کہ رات گزری، صبح کا ٹائم، اب 5واں دن آن پہنچا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا جو نہیں مانتے تھے یا وہ کافر تھا، وہ ہنس رہا تھا، وہ دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ایک رات میں باغ تیار ہوتا ہے تو یہ کیسے سلیمان فارسی کو چھڑوا سکیں گے مجھ سے۔ تو جب رات گزری اور صبح ہوئی تو صبح جا کے جب دیکھا تو سبحان اللہ، اللہ پاک کے محبوب کے ہاتھ لگے ہوں اور وہ چیز پھر ایسے ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہاں ایک بہت خوبصورت باغ، بہت بڑا باغ، جس میں کھجوریں لگی ہوئی، باغ پکا ہوا تیار ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ جاؤ آپ اس کو بادشاہ کو کہو کہ آ کے اپنا باغ دیکھے، لے لے اور حضرت سلیمان فارسی کو رہا کر دے۔ تو جب اس نے یہ چیز آ کے بادشاہ نے جب دیکھی کہ وہ ایک دن پہلے کھجوروں کے وہ گٹلیاں جن کو دبایا گیا، پانی لگایا گیا، اور دوسرے دن کھجوروں کا وہ باغ جو بھرا پڑا ہے کھجوروں سے، تو وہ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے کلمہ شروع ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور سلیمان فارسی کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں اور سبق آموز باتیں ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں ان سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں بھی خوشحال ہو سکیں، ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ سکے، ہم بھی سکون سے رہ سکیں۔ آج ہم لوگوں نے یہ باتیں سننا، یہ باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سکون میں نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ ایسے کرو، ویسے ہم نہیں کرتے، تبھی ہم جو ہے اتنے سکون میں نہیں رہتے، ہم بھٹکتے رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں سکون عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اپنے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق اللہ عطا کرے۔ یا اللہ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتیں دور کر دے، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے در ہیں انہیں در عطا فرما، یا اللہ جو راستے میں ہیں انہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا۔ یا میرے مولا، یا میرے غفور الرحیم، ہم سب کو معاف فرما۔ یا میرے مولا، ہم سب کو معاف فرما۔ یا میرے اللہ، ہم سب کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، آمین یا رب العالمین۔